بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت، جہاد، یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر چل کر انسان کو کامیابیاں بھی ملتی ہیں، عزتیں بھی ملتی ہیں، مقام اور مرتبے بھی ملتے ہیں۔ جہاد سے دنیا سے کفر ختم ہوتا ہے، کافروں کا رعب ختم ہوتا ہے، مسلمانوں کو عزت ملتی ہے، آزادی ملتی ہے، سکھ کا سانس لینا نصیب ہوتا ہے۔ جو لوگ اس جہاد میں، اس بابرکت میدان میں شامل ہوتے ہیں، اس بابرکت سفر میں حصہ ڈالتے ہیں، ان کو اللہ پاک وہ مقام، مرتبے، بلندیاں، عزتیں، شرافتیں عطا فرماتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک شہید کو کیا مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی آزادی کی خاطر جہاد کرتا ہے، اس کے جسم سے خون کا قطرہ نکل کر ابھی زمین تک نہیں پہنچتا، اللہ پاک اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ شاملی کے میدان میں جو لوگ، جنہوں نے ہسٹری، تاریخ پڑھی ہے، ان کو پتہ ہوگا کہ مسلمانوں نے کتنی جد و جہد کی انگریز کو یہاں سے بھگانے کی۔ جب یہ پاکستان، ہندوستان ایک ہی تھا، کوئی تقسیم نہیں تھی، تو مسلمانوں نے بڑا جہاد کیا، شاملی کے میدان میں بڑی قربانیاں پیش کیں۔ لیکن کچھ جن لوگوں نے قربانیاں دیں، جو شہید ہو گئے، وہ تو اپنے مرتبے کو پہنچ گئے، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو شہادت تو نہ ملی، لیکن انہوں نے وہ شہادت کا وہ لطف اور وہ مزہ اپنی اس دنیاوی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس کی لذت اور اس کا کچھ ذائقہ انہوں نے دنیا میں بھی محسوس کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی شہادت اور شہید کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے اور بڑی عزت ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بیٹے اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا ایمان افروز واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ آئیے ذرا آپ کو سناتے ہیں پرانے بزرگوں کا ایک واقعہ، اور ہمارے اکابر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادی کی زبان سے سن کر ایک بڑا عجیب سا لطف اور سکون آپ کو محسوس ہوگا، اور اپنے اکابرین سے ایک محبت آپ کے دلوں میں ضرور پیدا ہوگی۔ آئیے ذرا پہلے یہ واقعہ سنتے ہیں۔ تو حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی تقریر کرتے کرتے اوپر کا ہونٹ ایسے چوسنے لگتے تھے، کھانا کھاتے کھاتے ایک دم چوسنے لگتے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے اوپر کا ہونٹ چوسنے لگتے تھے، سبق پڑھاتے پڑھاتے اوپر کا ہونٹ ادھر سے کنارے سے ایسے چوسنے لگتے تھے۔ حضرت کے جو شاگرد تھے، حضرت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو لوگ تھے، وہ حضرت سے بار بار پوچھتے تھے کہ حضرت آپ ہونٹ کیوں چوستے ہیں؟ حضرت چپ ہو جاتے تھے، بتلاتے نہیں۔ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بزرگ آدمی تھے، ایک مرتبہ دو مرتبہ پوچھتے تھے، حضرت جواب نہیں دیتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، کچھ نہیں بولتے تھے۔ بہت لوگوں نے پوچھا، بہت پوچھا، تو اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ آپ بھی سنیں اور دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں کی نیت کو دیکھیے، اس نیت کا نتیجہ ہے کہ آج تک ہمارا ایمان محفوظ ہے، اس نیت کا نتیجہ اور کچھ نہیں ہے، ان بزرگوں کی نیت کا نتیجہ ہے۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، اور اگر قسم کھا لوں تو حانث نہیں ہوں گا، صرف ان بزرگوں کا نتیجہ اور کچھ نہیں ہے۔ ساری دنیا میں، یہی نہیں ہندوستان میں نہیں، امریکہ میں مدرسے چل رہے ہیں، افریقہ میں مدرسے چل رہے ہیں، یورپ میں مدرسے چل رہے ہیں، کینیڈا میں مدرسے چل رہے ہیں، آسٹریلیا میں مدرسے چل رہے ہیں۔ وہ مدرسے جو ان بزرگوں کے نیم پر چل رہے ہیں وہ کامیاب ہیں، جنہوں نے ان نیم کو چھوڑ دیا ختم ہو گئے۔ اور یہاں بھی الحمدللہ تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نماز پڑھتے پڑھتے ہونٹ چوستے ہیں، آپ کھانا کھاتے کھاتے ہونٹ چوستے ہیں،
آپ سبق پڑھاتے پڑھاتے ہونٹ چوستے ہیں، آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہونٹ چوستے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو شاملی کے میدان میں، سمجھ گئے شاملی کا میدان کیا کرنے گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے؟ بھات کھانے، ماگور ماچھ کھانے، اپنی زندگی کو داؤں پر لگانے گئے تھے، یا تو مریں گے یا کامیاب ہوں گے۔ ہزاروں ہزار آدمی مر گئے۔ شام ہوتے ہوتے ان بزرگوں کو شکست ہوئی، انگریز کامیاب ہو گیا۔ پورا میدان بھرا ہوا تھا لاشوں سے، ناکامی ہو گئی۔ حضرت حاجی صاحب، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ لوگ وہاں سے نکل آئے اور پورا میدان بھر گیا شہیدوں سے۔ مغرب کے بعد اے بھائی اگر باتیں کرو گے تو میں تقریر نہیں کروں گا، یہ سمجھ لو۔ تم میری جگہ بیٹھے ہو اور میں باتیں کروں تو تم بولو گے، تو پھر کتنی بری بات ہے، کتنی خراب۔ 5 منٹ رک جاؤ، ابھی ختم کر دیتا ہوں، پھر باتیں کرتے رہنا، بہت خراب بات ہے۔ پورا میدان بھرا ہوا تھا لاشوں سے، جو لوگ زندہ تھے وہ پانی 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 پانی، آخر وقت میں پانی پانی کی۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں محمد مظہر نانوتوی کہ میں نے دیکھا کہ اچانک پورے میدان میں حوریں آ گئیں۔ حور سمجھتے ہو؟ حور جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ کیا کہتے ہیں حور کو؟ جنت میں جو حور ہوں گی انہیں کیا کہتے ہو؟ حور چینا، جنت کی حور، جنت میں کام کرنے والی، جنت میں ہماری خدمت کرنے والی کون ہوں گی؟ کیا کہتے ہیں انہیں؟ حور کہتے ہیں نا۔ تو پھر کیوں کہہ رہے ہو نہیں سمجھے؟ بری بات ہے، ماتھے کو اپنے سامنے رکھو۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ پورے میدان میں جنت کی حوریں آ گئیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک گلاس ہے۔ کیا زمین کا پانی ہے؟ کیا کڑوا پانی ہے؟ کیا پوکھر کا پانی ہے؟ نہیں، جنت کا پانی، جنت کا پانی۔ جو پانی پانی کر رہا ہے اس کے منہ کو لگا دیتی ہیں اور لگاتے ہی وہ پانی پیتا ہے اور اللہ کے ہاں چلا جاتا ہے۔ وہ لیٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں، زخمی ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ ایک حور آئی، کیونکہ یہ بھی پانی پانی چلا رہے تھے مولانا بھی۔ ایک حور آئی اور آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے منہ سے اس نے وہ جنت کے پانی کا، جنت کے شربت کا، جنت کے جوس کا، فروٹ کا میرے منہ سے گلاس لگایا۔ کہتے ہیں جیسے ہی میرے منہ سے گلاس لگایا، دوسری حور نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ وہ نہیں ہے جو ابھی مرے گا، ہٹو یہاں سے۔ کہتے ہیں اس وقت جو گلاس میرے منہ کو لگا تھا تو جنت کا شربت میرے ہونٹ میں یہاں لگ گیا تھا۔ آج بھی جب میں ہونٹ کو چوستا ہوں تو وہ شربت کی مٹھاس مجھے محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا قربانیاں تھیں، کیا محبتیں تھیں، کیا جذبات تھے۔ یہ تو ان کی حالت تھی جنہوں نے صرف ایک قطرہ ان کی زبان کو اور ہونٹوں کو لگا اور تا زندگی وہ اپنے ہونٹ چوستے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنہیں شہادت ملی، جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے، ان کو کیا مقام اور کیا لذتیں ملی ہوں گی۔ ہائے ہم مسلمان جہاد چھوڑ کر، اتنا جنت کا قریب اور آسان ترین راستہ چھوڑ کر آج ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ کفر دندنا رہا ہے، کفر ہم پر حاوی ہو چکا ہے اور ہم حکمت عملیوں کا شکار ہو کر جہاد جیسے عظیم اور مقدس راستے کو چھوڑ کر آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے امت مسلمہ میں پھر وہ جذبے پیدا ہوں، پھر وہ آرزوئیں اور امنگیں پیدا ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔